عن ابن عباس عن عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنهم اجمعین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بالمعتکف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے نامہ اعمال میں نیکی تو لکھی جاتی ہے لیکن گناہ نہیں مٹائے جاتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی بھی لکھی جاتی ہے، گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ جس طرح درود شریف ہے، ویسے عام طور پر آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے، فرشتہ نیکی لکھتا ہے دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا، لیکن بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ کچھ نہیں لکھتا۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ دونوں فرشتے لکھتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ درود شریف، جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پیش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ وہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے، بیک وقت دونوں لکھتے ہیں۔ تو اعتکاف ایسا عمل ہے، فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بالمعتکف، معتکف کے بارے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو يعتكف الذنوب، 2 نقد انعام مل رہے ہیں۔ ایک نقد انعام یہ ہے کہ بہت سارے گناہوں سے بچ گیا۔ معتکف مسجد میں آیا، اعتکاف کی نیت کر لی، 10 دن مسجد میں گزارے، مسجد سے باہر بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، لوگ بہت ساری خرابیوں میں مصروف ہیں، کہیں غیبت ہو رہی ہے، کہیں چغل خوری ہو رہی ہے، کہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کہیں بازاروں میں بدنظری ہو رہی ہے، بہت سارے گناہ جو مسجد سے باہر ہو رہے ہیں۔ معتکف اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو ان سارے گناہوں سے بچ گیا، یہ پہلا انعام ہے۔ غیبت کرنے سے بچ گیا، جھوٹ بولنے سے بچ گیا، بدنظری سے بچ گیا۔ اب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک فرمان میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو واضح ہے کہ جی بہت سارے گناہوں سے بچ گیا، پناہ گاہ میں آیا، اللہ کے گھر میں آیا، جھوٹ بولنا، چغل خوری، غیبت، بدنظری، ان ساری چیزوں سے بچ گیا۔ تو یہاں پر اس فرمان میں حکمت یہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ یہ چیزیں مسجد سے باہر ہوتی ہے، مسجد غیبت کرنے کی جگہ نہیں ہے،
مسجد جھوٹ بولنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد تہمت لگانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی مسجد کے اندر بھی جھوٹ بول رہا ہو، معتکف بیچارہ وہ تو ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے بارگاہ میں آیا ہے اور اس نیت سے آیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ویسے اگر کسی کی کوئی شرعی حاجت ہو رمضان سے ہٹ کر بھی، کسی کی کوئی شرعی حاجت ہو تو رمضان سے ہٹ کر دوسرے مہینوں میں اگر وہ 3 دن کا اعتکاف کرے، 3 دن کا اعتکاف کرے تو اس کی شرعی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اعتکاف ایسا عمل ہے کہ اس میں اللہ کے سامنے درخواستیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ سب ساری دنیا سے کٹ کر مسجد میں آیا ہے، اب معتکف بیچارہ تو تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، لیکن اس کے جو نادان قسم کے دوست ہیں وہ اس کے اعتکاف کو پھر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چائے کے بانے تشریف لاتے ہیں کہ جی معتکف کے لیے چائے لے جاتے ہیں، تراویح کے بعد پھر بیٹے رہتے ہیں، معتکف نے تو اپنا کوٹا بنایا ہوا ہوتا ہے، میں نے آج اتنی تلاوت کرنی ہے، میں نے 3 دن میں قرآن کریم ختم کرنا ہے، یا میں نے 24 گھنٹے میں قرآن کریم کا ختم کرنا ہے، اور نادان دوست آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس کا وہ کوٹا پورا نہیں ہوتا۔ تو معتکف تو آیا ہے مسجد میں کہ باہر کی غلاظتوں سے دور ہو، تو لہٰذا نادان دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ معتکف کے اعتکاف کو خراب نہ کریں۔ فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، معتکف کو پہلا انعام یہ ملا کہ بہت سارے گناہوں سے بچ گیا، پناہ گاہ میں آ گیا، اور دوسرا انعام فرمایا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، 2 چیزیں ملی، گناہوں سے بھی بچ گیا، جتنے گناہ مسجد سے باہر ہو رہے ہیں ان گناہوں سے بچ گیا ایک، اور دوسرا فائدہ یہ ملا کہ مسجد سے باہر جتنی نیکیاں ہو رہی ہے ان ساری نیکیوں کا ثواب معتکف کو ملے گا۔ بہت ساری نیکیاں مسجد سے باہر بھی کی جاتی ہے، مسجد کے اندر تو نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، نیک بات کہی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے، بہت سارے نیک اعمال یہ مسجد سے باہر ہیں، حقوق اللہ سے بھی تعلق ہے، حقوق العباد سے بھی، پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کرنا، تیمارداری کرنا، کسی کو اللہ نے دولت دی ہے تو کسی پڑوسی اور بیمار کے لیے اس حوالے سے تعاون کرنا، اور کوئی غریب آدمی ہے تو اس کی تیمارداری کرے، اس کے ساتھ اسپتال میں جائے، یہ بہت سارے اچھے نیک کام ہیں اور یہ دین کا بہت بڑا شعبہ ہے جس کو ہم نے دین سے نکال دیا ہے۔ فرمایا اعتکاف کرنے والا
बीमार की बीमार पुरसी नहीं कर सकता, किसी के साथ अस्पताल में नहीं जा सकता, जनाजे के साथ कब्रिस्तान नहीं जा सकता, और बहुत सारे नेक अमाल जो मस्जिद से बाहर हो सकते हैं मोतकिफ वो नहीं कर सकता। लेकिन मोहल्ले में 4000 अफराद, 3000 अफराद मस्जिद से बाहर वो जितने नेक अमाल करेंगे मोतकिफ को उसका सवाब मिलता रहेगा। वयुजरा लहू मिनल हसनाति कामिलिल हसनाति कुल्लिहा, तो इनाम मिले मोतकिफ को। एतिकाफ में बैठ किया, मस्जिद से बाहर जितने गुनाह हो रहे हैं उनसे बच गया, एतिकाफ में बैठ गया, मस्जिद से बाहर जितने नेक काम हो रहे हैं उन सब में उसका हिस्सा आ गया। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। मोतकिफ अल्लाह के दरबार में आता है, फेरा डाल देता है, और जब दुनिया में किसी के दरवाजे पे आदमी जाता है, मुरूवत और इंसानियत ये है कि उसकी बात मानी जाती है। मंद कबाब करीमिन फतह, जो किसी सखी के दरवाजे को खटखटाता है तो दरवाजा खुलता है, और रब्बुल आलमीन तो सारे सखियों का बादशाह है, सबसे बड़े सखी हैं। अगर कोई उसके दरवाजे को खटखटाएगा जरूर खुलेगा, आदमी की सारी हाजतें पूरी होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम एतिकाफ का अमल करें।